شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بے حد مہربان ہے۔ چینل کے تمام ناظرین کو محبتوں بھرا سلام۔ معزز ناظرین، 15 رمضان المبارک عالم اسلام کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، کیونکہ اس دن نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام حسن حضرت علی کے لخت جگر ہیں۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پہلے صاحبزادے اور حضرت امام حسین اور حضرت زینب کے بھائی ہیں۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک طرف آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، تو دوسری طرف آپ کی پرورش 7 سال تک آغوش مصطفیٰ میں ہی ہوئی، یعنی آپ کا زیادہ تر بچپن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ ہی گزرا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی خوش ہوئے۔ آپ نے ان کے کان میں اذان دی اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے حضرت امام حسن کی پیدائش کے 7ویں دن ان کا عقیقہ دیا اور 2 مینڈھے ذبح کیے۔ حضور پاک نے ہی آپ کا نام حسن رکھا۔ یہ بالکل نیا نام تھا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن کے بال مبارک اتروائے اور انہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں بالوں کے ہم وزن چاندی تول کر خیرات کی۔ حضور پاک حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں سے بہت پیار فرماتے۔ رسول خدا ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر سوار فرماتے اور ان کو چوما کرتے اور پھر انہیں سونگ کر ارشاد فرماتے، میرے حسن اور حسین جنتی پھول ہیں۔ دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور پاک نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ اور بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی، کیونکہ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد مسلمانوں میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف کافی بڑھ گیا تھا۔ آخر کار مسلمانوں کی ان 2 جماعتوں کے درمیان صلح کا صحرا حضرت امام حسن کے سر ہی آیا۔ پیارے دوستوں، یہاں ایک بات واضح رہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم مولا علی کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے اور 40,000 سے زائد مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امام حسن کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح اور محبت نے بھی پیغمبر اسلام کی پیشگوئی کو منوعاً مکمل کیا۔ اس صلح سے مسلمان بہت بڑے نقصان اور خون خرابے سے بچ گئے اور دین اسلام کی عظمت کا ایک نیا باب کھل گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار اور سخی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو فرماتے تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی، اور آپ کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اور اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو اپنا چہرہ مبارک دکھائے بغیر ہی صرف ہاتھ باہر نکال کر نواز دیتے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ دوستوں، یہ ہمارے لیے ریاکاری سے بچنے کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنی زندگی میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور روایات کے مطابق آپ نے متعدد بار پیدل حج کیے۔ معزز ناظرین، بعد میں دشمنوں نے سازش کے تحت آپ کو انتہائی خطرناک زہر دلوایا، اور اس زہر کے اثر سے حضرت امام حسن 40 دن سخت بیمار پڑ گئے، اور یہی زہر آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت امام حسن کی شہادت عالم اسلام کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے۔
اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور امت کے نوجوانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔